سنی لیون ایسی اداکارہ ہے جس نے اپنی خوبصورتی اور اپنے جسم کا استعمال کرتے ہوئے بہت جلدی نام کمایا اور لوگوں کے دلوں پر راج کرنا شروع کر دیا۔ یہ ایک ایسی عورت ہے جو کہ جانتی ہے کہ لوگوں کے درمیان کیسے مشہور ہونا ہے اور لوگ اسے کس صورت میں دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ شہرت کے لالچ میں کی گئی اس کی بہت سی فلمیں ہیں جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ سنی لیون پیسے اور شہرت کا کتنا لالچ رکھتی ہے، اور اس نے اسی لالچ کی بنیاد پہ سب کچھ ایکسپوز بھی کر دیا۔ اگر سنی لیون کے فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں بات کی جائے تو ایک مڈل کلاس گھرانے سے تعلق ہے جس کی فیملی میں ہمیشہ پیسوں کے مسائل کو لے کر کافی لڑائی چلتی رہتی تھی۔ یہی اس کی زندگی کا ایک ایسا پوائنٹ تھا جس نے اس کے دل میں پیسے کا لالچ ڈال دیا، اور پیسے کے حصول کے لیے کوئی بھی گھٹیا کام کرنے کے لیے اس کے ضمیر نے اسے برا بھلا نہ کہا۔ کہتے ہیں کہ غریبی یتیم ہوتی ہے اور امیری کے تو کافی باپ بن جاتے ہیں، مطلب کہ غربت انسان سے ہر کام کرا لیتی ہے اور پیٹ انسان کا سب سے بڑا استاد ہے جو اسے زندگی جینا سکھا دیتا ہے۔ اب اس وقت سنی لیون کے پاس فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی، اس لیے اس نے نرس کا شعبہ چن لیا۔ جب وہ نرس بن گئی تو کافی خوبصورت اور ہاٹ لگنے لگی۔ سنی لیون کا کہنا ہے کہ ایک دن ایسا ہوا کہ ہاسپٹل میں ایک مریض آیا۔ جب اس مریض نے سنی لیون کو دیکھا تو دیکھتا رہ گیا اور بے ساختہ بولا کہ تمہارے جیسی خوبصورت لڑکیاں لاکھوں ڈالر کما رہی ہیں اور تم چند پیسوں کے پیچھے ادھر اپنی زندگی ضائع کر رہی ہو۔ سنی لیون کا کہنا ہے کہ میں نے اس انسان کی باتوں کو مذاق سمجھ لیا، لیکن وہ انسان اپنی بات پر قائم رہا اور اس نے مجھے پورن انڈسٹری کا راستہ دکھایا۔ میں وہاں گئی تو ادھر سب لوگ بہت ہی زیادہ پیار سے بات کرنے والے تھے اور خوبصورت طریقے سے میری برین واشنگ کرنے لگے۔ جیسے ہی ان لوگوں نے مجھے پیسوں کا لالچ دیا تو میں ان کی باتوں میں آ گئی اور ان کی مرضی کے مطابق کام کرنے کے لیے راضی بھی ہو گئی۔ انہوں نے انتہائی نرم لہجے میں مجھ سے سارے ڈیل کرائی اور بہت ہی اچھے انداز میں مجھے ٹریٹ کرنے لگے۔ پھر میں نے باقاعدہ پورن ویڈیوز بنوانا شروع کر دی اور چند دنوں میں میری ویڈیوز کروڑوں ڈالر کمانے لگی، لیکن یہ لوگ مجھے چند ہزار ڈالر پر چپ کرا دیتے تھے اور مجھ سے میری طاقت سے زیادہ کام لینے لگے، جس کی وجہ سے میں ذہنی طور پر بیمار ہونے لگی اور میری طبیعت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ فیش ویڈیوز بنوانے کے لیے زیادہ دیر تک بنا کپڑوں کے رہنا میرے لیے کافی مشکل ہوتا جا رہا تھا اور مجھے وٹامن ڈی کی کمی بھی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ میرے اندر سے قوت برداشت کا مادہ ختم ہونے لگا اور ڈپریشن میری جان لینے کے لیے تیار تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میں چند لمحے بھی زندہ نہیں رہ سکوں گی۔ یہ میری زندگی کا وہ وقت تھا جس نے مجھے یہ فیصلہ لینے پر مجبور کر دیا کہ مجھے اب اس انڈسٹری کو چھوڑ دینا چاہیے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اگر میں یہاں تھوڑی دیر بھی رہی تو میں زندہ نہیں رہ سکوں گی۔ میں نے جب اس انڈسٹری کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا تو یہ لوگ جو پہلے مجھ سے انتہائی نرم لہجے میں بات کرتے تھے ایک دم سخت انداز میں ٹریٹ کرنے لگے اور مجھے جان سے مار دینے کی دھمکیاں بھی دینا شروع کر دیں، جس کی وجہ سے میرے خوف میں مزید اضافہ ہو گیا اور میں انتہائی ڈر گئی۔ اب میرے ساتھ کیا ہوگا؟ پھر اس کے کچھ عرصہ بعد جب میرے پاس کافی پیسے جمع ہو گئے تو میں نے اپنے پیسوں اور خوبصورتی کے دم پر بالی ووڈ کو جوائن کر لیا۔ اگر دیکھا جائے تو یہ مرحلہ بھی میرے لیے کافی مشکل رہا تھا، کیونکہ یہاں بھی مجھے اپنا جسم بیچ کر ہی اس انڈسٹری کو جوائن کرنا تھا۔ اس کے بعد فلم جسم 2 سے میرا بالی ووڈ میں کریئر شروع ہوا اور اب میں بالی ووڈ میں کافی خوش ہوں اور لوگ مجھے کافی زیادہ پسند کرتے ہیں۔ دوستو، فیش فلموں میں جو خوبصورتی انسان کو گمراہ کرنے کے لیے دکھائی جاتی ہے دراصل وہ سب جھوٹ ہے اور دھوکہ ہے، اور اس فحاشی کی کشش نے انسان کو اندھا کر دیا ہے اور انسان اس کی خوبصورتی کے پیچھے اپنی دنیا اور آخرت تباہ کر رہا ہے۔ اللہ پاک ہمارے اعمال درست کرے اور ہمیں اس فحاشی اور بے حیائی کے کاموں سے دور رکھے۔